یقین اتنا کامل ہو جائے گا، اتنا کامل ہو جائے گا، اتنا کامل ہو جائے گا. اس سلسلے میں 2 باتیں بتاتا ہوں. اتنا کامل یقین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے واپس آتے آتے ایک میدان میں جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے، ریسٹ کر. اللہ کے نبی کی تلوار ایک منڈے کو لٹک رہی تھی جھاڑ کو. ایک یہودی آ گیا، اللہ کے نبی کا دشمن. اللہ کے نبی سو رہے، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گیا. اے محمد بتا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اور ہمارے نبی کا یقین، کامل یقین، مکمل یقین اللہ پہ کیسا تھا، کیسا بھروسہ تھا اللہ پہ. دیکھیں اب سامنے تو کوئی ہے نہیں، دوسرے صحابہ بھی ہے نہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے نہیں کہ کچھ طریقہ اختیار کرے، بچاؤ کرے. اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی اور کہا مجھے تو میرا اللہ بچائے گا. اور اللہ کے نبی نے اس انداز میں کہا کہ مجھے بچانے والا میرا اللہ ہے. سامنے والے کے دل میں حیرت ہو گئی، کانپ کے مار کے چھوڑ دیا تلوار. اللہ کے نبی نے پکڑ لی تلوار اور فرمایا آپ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اے محمد اگر آپ رحم فرما دیں تو میری جان بچ جائے گی، اگر آپ مار دیں تو میری جان نکل جائے گی. مطلب دیکھو اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سامنے اگر کوئی اسباب بھی موجود نہ ہو، کوئی طریقہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، کوئی راستے ہمیں دکھائی نہ دے رہے ہو، تب بھی اللہ ہی ہمارے راستے کھولیں گے، اللہ ہی ہمارا کام بنائیں گے، اللہ ہی ہماری کھیتی باغا تندرستی ساری چیزیں اللہ ہی بول کریں گے. اللہ کے نبی نے اس بھروسے کے ساتھ کہا کہ مجھے اللہ بچانے والا ہے. اللہ کے نبی کو تھا. اب سامنے جو اللہ کے نبی کا جو دشمن ہے اسے تو اللہ کو یقین ہے ہی نہیں، تو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی اگر آپ رحم فرما دیں تو میری جان بچ جائے گی. تو اپنے یقین کو اتنا کامل بناؤ کہ اگر کتنا بڑا اسلام کا دشمن بھی ہمارے سامنے اگر کھڑے ہو جائے اور کتنے بڑے حالات بھی ہم پر آ جائے، ہمارا گھر دار مال جائیداد ساری چیزیں لوٹ دی جائے، ہماری گردن پر چھرا اٹک لی جائے، تب بھی ہمیں بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اتنا کامل یقین پیدا کرنا چاہیے انسان کو. کامل یقین نہیں ہوگا تو ایمان کمزور ہو جائے گا. ایمان کمزور ہوگا تو وہ 3 سوالات جس کا جواب ہر انسان کو دینا ہے، وہ 3 سوالات جس کا جواب دفن کرنے کے بعد ہر انسان کو دینا ہے، وہ سوالات انسان کی زبان سے نہیں نکل سکیں گے، اس کے جوابات نہیں نکل سکیں گے. کب؟ جب یقین کمزور ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے قدرت کے بارے میں پڑھیں، جانیں، سنیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بہت ساری چیزیں آج ہم دنیا میں، اتنی بڑی دنیا میں، اب اللہ والوں کی نظر میں تو یہ ناپاک چیز ہے دنیا. اللہ والوں کی نظر میں دنیا ناپاک چیز ہے. اتنی بڑی دنیا میں ناپاک لوگوں کو ہم نہیں پہچان سکیں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہوگی کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. مجرم غلط کرنے والا کون تھا؟ اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کس کو نہیں تھا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ بھروسے میں رکھتا تھا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والی ذات ہے بول کے اس کا بھروسہ تھا؟ وہ سب اللہ کو الگ دکھ جاتے، ان کے پیشانیوں کو لے کے رہا. پیشانی آج ہم دکھا رہے نا اپنی، ہماری پیشانی ایسی ہے، قیامت کے دن میں ہماری پیشانی ایسے ہی رہے گی. اب میری پیشانی پہ لکھا ہوا آپ کو نہیں دکھے گا، آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا مجھے نہیں دکھے گا، وہ اللہ کو دکھے گا. یعرف المجرمون بسیماہم، ہم ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے کہ وہ کتنے مجرم ہیں، ان کا بھروسہ کتنا تھا اللہ پر. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان سر کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور ان کو جہنم میں دیں گے. تو اسی لیے اللہ کا کلام جو قرآن مجید ہے اس
کو پڑھیں، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے اپنی اپنی قدرتوں کا کیا کیا چیزیں اس میں بیان کی ہیں۔ جب اللہ کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا تب جا کر ہمیں اللہ پر بھروسہ مکمل ہوگا۔ محلے کے کونسلر پہ ہم اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی پہنچ اتنی ہے، وہ MLA تک پہنچ سکتا ہے نا، اس کی پہنچ، اس کی قدرت وہاں تک ہے، تو ہمیں وہ معلوم ہے، اسی لیے ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایگزامپل، تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ کی پہنچ ہر جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اللہ نہ پہنچ سکتے ہو، اللہ کی قدرت نہ پہنچ سکتی ہو، اللہ کی رحمت نہ پہنچ سکتی ہو۔ اس بات کا جب ہمیں اندازہ ہو جائے تو اللہ پر توکل کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، توکل، اللہ پر توکل کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ جب توکل ہو جائے گا اللہ پر، ہمارا ایمان نکھر جائے گا، دل میں رچ بس جائے گی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں، فرمان رسول کو پڑھیں، اللہ کی قدرت کی کیا کیا چیزیں اس کا مشاہدہ کریں، ان چیزوں کا تجربہ کر اللہ پر یقین کامل رکھیں، توکل رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نے پڑھی وہ پڑھ لیجیے۔